السلام علیکم دوستو، تو آج کی سٹوری ہے اللہ کے ولی اور لالچی کسان کا عجیب واقعہ۔ پرانے زمانے کی بات ہے، کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو نہایت رحم دل اور انتہائی خوش اخلاق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی رعایا اس نیک دل بادشاہ سے بہت خوش تھی۔ ایک رات بادشاہ نے خواب میں دیکھا جس میں اسے ایک گدڑ ایک رسی میں لٹکا ہوا نظر آیا۔ خواب کی وجہ سے بادشاہ بہت پریشان ہوا، وہ رات بھر سو نہیں سکا۔ صبح ہوتے ہی اس نے سارے وزیروں اور دانشوروں کو دربار میں بلایا۔ بادشاہ نے اپنا خواب بیان کیا اور سب سے اپنی تعبیر پوچھی۔ سبھی سوچ سوچ کر پریشان ہو گئے، پر کسی کو بھی خواب کی تعبیر سمجھ میں نہیں آئی، جبکہ بادشاہ کو ہر حال میں اپنے خواب کی تعبیر چاہیے تھی۔ اس لیے اس نے اعلان عام کروایا کہ جو کوئی بھی مجھے میرے خواب کی تعبیر بتائے گا، اسے انعامات سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ یہ سوچ کر بہت سے لوگ انعامات کے لالچ میں، خود کو عقل مند کہلانے کے لالچ میں تعبیر بتانے لگے، مگر سب ناکام ہو گئے۔ ایک غریب کسان، جس سے کسی وڈیرے کی زمین پر کام کرتے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اس کا قرض ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سارا منافع تو ظالم وڈیرا ہی کھا جاتا تھا۔ سالہ سال محنت کرنے کے باوجود کسان کی وہی بھوک اور بدحالی برقرار تھی۔ اس نے سوچا کیوں نہ قسمت آزمائی کی جائے، بادشاہ کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی جائے، کیا معلوم خوش ہو کر بادشاہ سلامت انعامات سے نواز دے۔ صبح ہوتے ہی غریب کسان شاہی محل کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے راستے میں اسے ایک سفید پوش بزرگ نظر آئے جو سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ کسان نے آگے بڑھ کر انہیں باادب انداز میں سلام پیش کیا اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ بزرگ نے تحمل سے اس کی بات سنی اور بتایا، یہ تو ایک معمولی بات ہے، تم وعدہ کرو انعام میں سے جو رقم تمہیں ملے گی اس کا آدھا حصہ مجھے بھی دو گے، تو پھر میں تمہیں بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتانے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے وعدہ کر لیا۔ کسان نے وعدہ کر لیا۔ اس بزرگ نے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا، گدڑ فریب اور چالاکی کی علامت ہوتا ہے، اس کا رسی پر لٹکنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ملک میں فریب دھوکے بازی بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے بادشاہ کو ہوشیار ہو کر رہنا پڑے گا۔ کسان سیدھا بادشاہ سلامت کے دربار میں آیا اور اسے خواب کی تعبیر بتائی۔ بادشاہ کو خواب کی تعبیر پسند آئی اور خوش ہو کر کسان کو مالا مال کر دیا۔ سارے مال سمیت جب وہ واپس آیا تو اس نے سوچا کیوں نہ سارا مال اکیلا ہی ہڑپ کر جاؤں، بزرگ کو اس کا مال کا آدھا حصہ نہیں دیا تو کیا کر لے گا۔ یہ سوچتے سوچتے وہ گھر پہنچ گیا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ کو خواب میں اپنے اوپر ایک باریک دھاگے سے تلوار لٹکتی ہوئی نظر آئی۔ خواب دیکھ کر بادشاہ پھر پریشان ہو گیا۔ آخر اس نے کسان کو قاصد بھیجا کہ اب وہ بادشاہ کے اس خواب کی تعبیر بتائے۔ کسان یہ بات سن کر پریشان ہو گیا اور مجبور ہو کر دوبارہ سفید پوش بزرگ کے پاس جا کر منت سماجت کر کے خواب کی تعبیر پوچھنے لگا۔ بزرگ نے اسے خواب کی تعبیر یوں بتائی کہ تلوار جنگ کی تیاری کی علامت ہوتی ہے، جس کے لیے بادشاہ کو بھی اچانک حملہ ہو جانے کے لیے تیاری کرنا پڑے گی۔ آخر میں بزرگ نے دوبارہ اپنا آدھا حصہ مانگا۔ کسان نے حامی بھر لی۔ کسان بادشاہ سلامت کے دربار میں پہنچا اور خواب کی تعبیر سنائی، جسے سن کر بادشاہ بہت ہی خوش ہوا اور پہلے کی طرح کسان کو انعامات سے نوازا۔ اس دفعہ وہ جیسے ہی دربار سے لوٹا تو راستے میں انہیں سفید پوش بزرگ کو اپنا منتظر پایا۔ بزرگ نے اس سے اپنا آدھا حصہ مانگا۔ کسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، تلوار نکال کر بزرگ پر وار کر دیا، جس سے بزرگ کا ایک بازو زخمی ہوا، لیکن وہ خاموش رہا، جبکہ کسان جو اب لالچی ہو گیا تھا، سارا مال اپنے ساتھ لے کر چل دیا۔ اتفاق سے بادشاہ کو پھر تیسرا خواب آیا جس میں اسے ایک ذبح کی ہوئی بکری نظر آئی۔ بادشاہ نے دوبارہ قاصد بھجوایا، کسان کو طلب کیا اور یہ کہا کہ میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ کسان بہت پریشان ہوا، آخر کار تیسری مرتبہ شرمندہ ہو کر بزرگ کی طرف روانہ ہوا۔ بزرگ نے اس سے لالچی انسان کو دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ کسان بزرگ کے پاؤں میں گر گیا اور گڑگڑا کر اپنی کی ہوئی غلطیوں کی معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ اب دھوکہ نہیں دوں گا، انشاءاللہ اس مرتبہ آپ کا حصہ ضرور ملے گا۔ بزرگ نے تحمل مزاجی سے کام لیتے ہوئے کسان کو معاف کر دیا اور خواب کی تعبیر بتائی، چونکہ بکری امن کی نشانی ہے، اس لیے اب بادشاہ کے ملک میں امن و امان ہوگا۔ لوگ بکریوں کی طرح امن و امان سے رہیں گے اور دھوکہ بازی، کساد، بازاری اور فریب سے دور رہیں گے۔ کسان نے جب بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ کو یہ تعبیر بھی بہت پسند آئی، کیونکہ اس مرتبہ خواب کی تعبیر دل موہ لینے والی تھی۔ کسان کو پہلے سے زیادہ نوازا گیا ہے۔ اس دفعہ کسان نے پہلے والا مال اور اب والا انعام سارا لا کر بزرگ کے قدموں میں ڈال دیا۔
مجھے معاف کرنا بزرگ صاحب، دولت کی لالچ میں آ کر مجھ سے خطا ہوئی ہے، میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں اور میں اپنے گناہ پر معافی کا طلبگار ہوں۔ یہ ساری دولت آپ اپنے پاس رکھ لیں اور مجھے معاف کر دیں۔ میں توبہ کرتے ہوئے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا اور دولت کی لالچ میں کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا اور نہ ہی اپنی اوقات بھولوں گا اور نہ ہی تکبر اور غرور کروں گا، مجھے معاف کر دیں۔ بزرگ، جو بہت پہنچے ہوئے درویش تھے، نہایت نرمی سے بولے، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ جب آپ پہلی بار آئے تھے اس وقت ملک میں فریب اور مکاری کا دور تھا، اس لیے آپ بھی ٹھگ نکلے۔ دوسری بار بھی میرے اوپر اس لیے حملہ کیا، اس وقت ملک میں خون ریزی پھیلی ہوئی تھی، ہر کوئی ایک دوسرے کا خون کا پیاسا تھا، مطلب کہ ملک میں فتنے کا دور تھا۔ اب تو ہر جگہ امن اور امان قائم ہے، لوگ ایمانداری اور امن کی زندگی گزار رہے ہیں، تمہیں بھی وہ اس ظالم اور ڈیرے سے نجات مل گئی ہے، اس لیے تم ایمانداری سے مجھے میرا حصہ دینے چلے آئے ہو۔ بزرگ نے بتایا کہ مجھے اس مال میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ لوگ بندے ہیں، ہمیں تو بس دین کی دولت نصیب ہو جائے، بس وہی اصل دولت اور کامیابی ہے۔ کسان اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بزرگ سے مؤدبانہ انداز میں بولا، بزرگ جی میرے لیے کوئی نصیحت فرمائیں۔ بزرگ اپنی جگہ سے اٹھے اور بڑے ہی مؤدبانہ انداز میں کسان کو نصیحت کرنے ہوئے کہنے لگے، اپنے بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، درخت لگانا مگر پھل کا انتظار نہیں کرنا۔ یہ نصیحت کر کے بزرگ، جو سفید پوش بزرگ تھے، وہ روانہ ہو گئے۔ تو دوستو، آپ کو ہماری یہ سٹوری کیسی لگی ہے؟ اگر اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں چینل کو۔ اللہ حافظ۔